بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا اپنا میزبان ایم اے رحمان آج تاجر دوست پروگرام کے حوالے سے آج ایک ایسی شخصیت جو تاجروں کی آن اور شان ہے، صدر ہیں انارکلی بازار کے اشرف بھٹی صاحب. آج ہم ان کے پاس موجود ہیں. آج ان سے بات کریں گے موجودہ ملکی معیشت کی صورتحال کے حوالے سے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور ان کا کیا موقف ہے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم سر السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ کی رحمت ہے، آپ کی دعائیں. اچھا سر، تاجر برادری کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے. جی موجودہ مہنگائی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں جی، اس میں ایک دم یہ مہنگائی نہیں ہوئی، جی جی پہلے بھی تھی، لیکن انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی جو پہلی گورنمنٹ تھی. کیوں کہ جو معاہدے یہ آئی ایف ایم سے کر کے آئے تھے، جی جی اگر اسے فلفل کرتے یہ تو آج یہ حالات نہ ہوتے ہیں. گریجولی کہ یہ ٹیکسی لگائے جاتے نا تو پھر آپ ایک دم بوجھ نہ پڑتا. جی اب دیکھیے خزانہ خالی ہے جی اور اسے سنبھالنا بڑا مشکل تھا. جی میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ نے بہت بڑا رسک لیا ہے. حالانکہ آگے الیکشن آ رہا ہے تو ایک رسک لینے کے بعد وہ سنبھالا دے رہا ہے معیشت کو. کسی طرح یہ معاشی حالات ہمارے بہتر ہو جائے، ایکسپورٹ ہماری بڑھے اور ملک میں مہنگائی کم ہو. جی. اچھا سر، 1 جولائی سے ایک مرتبہ پھر پیٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے، جی تو اس پہ کیا وہ اس سپیڈ سے نہیں مہنگا ہوگا جو پہلے ہو چکا ہے. جی جی 30 روپے، اب یہ 5-10 روپے کی بات ہے، 5-7 5-10 8 کی یہ ایسے مہنگا ہو گیا. جو ہمارا اپنا تجزیہ ہے کہ اتنا یہ مہنگا کریں گے ایک دم یہ پیٹرول بم نہیں ماریں گے. سر، ماضی میں دیکھا گیا ہے شٹر ڈاؤن ہڑتالیں ہوا کرتی تھی، جی تاجر سڑکوں پہ آتے تھے. اب وہ صورتحال نظر نہیں آ رہی. یہ اسے تاجر خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنا کہیں یا کیا کہیں دیکھیے، موجودہ صورتحال کو میں دیکھتے تو ہوئے؟ برملا یہ کہوں گا کہ تاجر خوشحال ہے. اچھا جی اس کے پاس دانے ہیں، پنجابی کہتے ہیں دانے نے، جی. دانے ہے کہنے. جی جی وہ یہ گاڑیاں، یہ کوٹھیاں اور یہ ہوٹلوں کے بل دیکھیے جی جی تو یہ کیا ہے؟ خوشحالی کی علامت ہے. وہ ہمارا پڑوسی ہے، وہ گورنمنٹ بہت امیر ہے، تاجر وہاں کے بہت غریب ہے، عام عوام بہت غریب ہے. ہمارے ہم لوگ خوشحال ہیں، گورنمنٹ ہماری غریب ہے. ایکسپورٹ ہماری بہت کم ہے، آمدن بہت کم ہے، خرچے ہمارے زیادہ ہیں، ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں رہی. جی تو اس لیے اب دیکھیے اتنے سال گزر گئے، ہمارے پاس پانی بھی تھا، ہے بھی، ابھی بھی ہے. کچھ وہ نہیں ہے اتنا پانی جتنا پہلے تھا، جی جی چناب کا اور دوسرے دریاؤں کا. اس سے ہم بجلی استعمال نہیں کر سکے، بنا ہی نہیں سکے. الگ وہ 2-2.5 روپے پڑتی ہے، جی یہ 15-20 روپے پڑتی ہے یونٹ کی. جی تو اس طرح جتنی میں حکومتیں آئی ہیں جب موجودہ رہے، یہ ادھر توجہ کم رہی ہے. اور اس کی کاز ایسا ہے کہ جو تمام ملک کے معاشی حالات پہ اثر ہو رہا ہے. بجلی مہنگی، ہر چیز مہنگی ہو جائے، پیٹرول مہنگا، ہر چیز مہنگی ہو جائے. اچھا سر، دکانیں رات کو 8 بجے بند کرنے کے احکامات جاری ہو چکے ہیں. جی 9 بجے. 9 بجے، جی 9 بجے، تو اس پہ اثرات نہیں مرتب ہوں گے؟ بالکل نہیں ہو رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑا. اچھا کیوں؟ ہم جیسی عادت ڈالیں گے کسٹمر کو ویسے اس کا عادی ہو گئے. ٹھیک. کیونکہ میں پری پارٹیشن بھی دیکھتا رہا جی. ہوں کہ دکانیں رات کو 7 بجے بند ہو جاتی تھی اور سختی ہوتی تھی لیبر ڈپارٹمنٹ کی. اب تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے نا. جی. وہ زمانہ میں نے دیکھا ہے، پاکستان بننے کے بعد بھی دیکھا ہے. جی ایک ٹائم ہوتا تھا لوگ اپنے بچوں میں جاتے تھے، گھر میں ایک اچھی زندگی گزارتے تھے. اب ہم رات کو 12-1 بجے جاتے ہیں، بچے سوئے ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں وہ اسکول چلے گئے ہوتے ہیں، مہینہ بچوں کو شکل نہیں دیکھتے. کیا یہ ہمارے معاشی حالات کو خراب نہیں کریں گے؟ کیا یہ ہمارے ملکی حالات کو خراب نہیں کریں گے؟ جی. یہ جو فاصلہ پڑ رہا ہے جو بچوں میں اور ہمارا یہ معاشرتی زندگی میں، یہ بہت بڑا گیپ پڑے گا. 1.5 ماہ کی مہنگائی کا تناسب اگر 3.5 سال سے لگایا جائے تو 50% مہنگائی 1.5 ماہ میں ہوئی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ وہ انہوں نے وہ معاہدے فلفل کیے ہی نہیں ہیں جو معاہدے وہ آئی ایف ایم سے کر کے آئے تھے. جی. اگر وہ جس طرح پیٹرول انہوں نے مہنگا کرنا نہیں کیا انہوں نے، بلکہ ریبیٹ دے دیا، اسے سستا کر دیا کہ آنے والی حکومتوں کے لیے انہوں نے کانٹے بوجھ دیے. مجھے پتہ چل گیا تھا میں جا رہا ہوں، جی ورنہ وہ ایسا کبھی بھی نہ کرتا.
एक आदमी मुआवजा करके आता है, फिर क्या मैं आपको बताऊं, जब देखिए आपके पास ताकत होगी, पैसा होगा, तो आपको लोन भी लोग दे देंगे, आपको उधार भी दे देंगे माल। जब पता को इसकी दुकान खाली है, इसके लोगों का देना है, तो वो लोग आपकी मदद नहीं करेंगे। यानी कि मौजूदा महंगाई को आप माजी के मुआहदों पे मसलत करना बिल्कुल, चाहते हैं बिल्कुल। कि अगर ये मुआहदे ना किए जाते जी हाँ। तो आज ये महंगाई ना होती। इतनी ना होती। अच्छा सर, एक और सुपर टैक्स लगने जा रहा है, जी, इसके बारे में आप क्या ये बड़ों पे कहेंगे? लग रहा है, उम्र पे लग रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूँ, हम लोग 30-35 साल से फाइट करते आ रहे हैं हुकूमत से जी जी कि एट सोर्स रेट टैक्स, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, वहाँ 5, 10, 15, 20 जो लेना ले लो उनसे, जी नीचे ना लाइए। आप उधर से ले जितना लेना है, ताकि एक जैसा लेवल दे। अब सुपर टैक्स है, ये ऊपर वाले तबके पे लेके इंडस्ट्रियल इस पे लगना है, छोटे दुकानदार पे इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसने जैसा माल सबको आना है, वैसे उसको भी आना है, वही बेचेंगे। ऊपर वाले फड्डा नहीं डालेंगे कि वो नीचे वाले से अपना करें आप? उनमें इतनी जान नहीं है, उन्होंने इतना पैसा कमाया हुआ है, इतना पैसा है, और फिर वो हमदर्द भी है, जी, वो मुल्क के हमदर्द भी हैं, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ। अभी देखिए यहाँ एक इंडस हॉस्पिटल बना है, जी जी उसमें सारे सरमाएदार आए हैं, 30-40 या 25-30 आए हैं, जी जी 1-1 अरब 2-2 अरब रुपया दिया है। हम दिल में हमदर्दी है कौम मुल्क के लिए, तो उन्होंने दिया। फ्री हॉस्पिटल है वो, इंडस हॉस्पिटल फ्री है, सर, और एक बड़े- सरमाएदारों ने बनाया। ताजरों में एक बड़ा नाम, एक बड़ा मकाम आपका, बड़े सीनियर आप हैं। आप ये बताएं कि मौजूदा मुल्क की महीशियत के हवाले से इसको कैसे आप किया जा सकता है? सब मिलके, अच्छा, छोटा ताजर, बड़ा ताजर, सब मिलके दें। देखिए, मैं पिछले दिनों रीजनल कमिश्नर साहब लाहौर से बात कर रहा था, जी जी तो मैंने कहा भाई 7-8 लाख आदमी ऐसा है लाहौर में जो टैक्सेबल है, जी जी जो इस नेट में नहीं है, जो इसमें वो टैक्स नहीं दे रहा, और लाख रुपए महीने की उनकी आमदन है। जी जी वो कहने का हम आहिस्ता 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 सबको ला रहे हैं इस इस नेटवर्क में। नेट पर, थ्रू बैंकिंग और थ्रू दूसरे जराए जो उनके हैं, ला रहे हैं। अच्छा सर, आप लाहौर 24 के हवाले से कोई हुकूमत पंजाब को पैगाम देना चाहें मौजूदा महीशियत के हवाले से? एक ही कहूँगा कि उनका जो बाप था है, वो भी अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। जिस तरह वो मेहनती थे ना, जी ये भी मेहनत करे, और माशी तौर पे इन्हें गाड़ी को चलाने के लिए तवज्जो से काम करे पंजाब हुकूमत। और ये कुछ नहीं अभी बिगड़ा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, ठीक हो जाएंगे अल्लाह। अच्छा, ठीक, उम्मीद है। जी हाँ। जी नाजरीन, ये थे अशरफ भट्टी साहब जो लाहौर 24 के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। इनका कहना है कि माजी की हुकूमत अगर ऐसे मुआहदे ना करती जिससे आज महंगाई का तनासब 100 गुना ज़्यादा होता, तो आज गरीब का चूल्हा जलना था। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को लाहौर 24 न्यूज़ से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।